نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے علم و عمل کے حصول کا طریقہ۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ یہ سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے دو ضروری حکم بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کا طریقہ تحصیل بھی بتا دیا ہے تاکہ تحصیل میں سہولت ہو جائے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں علم اور عمل کو بیان فرمایا ہے۔ نیز فائدے میں ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے، چنانچہ علم عمل کے لیے شرط ہوتا ہے اور بغیر عمل کے علم بیکار ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی حاجت ہوئی، اور یہ کوئی دین ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مقصود میں انہی دونوں کا عمل دخل ہے، اور اس وقت ان دونوں میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں انہی دونوں کا ذکر ہے۔ اب ہر شخص دیکھ لے کہ علم و عمل دونوں میں اس سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے، اور اس سے لسانی اور بدنی کتنے گناہ دن اور رات میں ہوتے ہیں۔ بلکہ کوتاہی علم سے بعض کا گناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً متاع دنیا کی طرف نظر حرص کا کرنا گناہ ہے، مگر اس کی کسی کو خبر بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ حرام تو کیا مکروہ بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح علمی کوتاہی ہی کا یہ اثر ہے کہ نماز تک کے مسائل کو معلوم نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین تو مختصر ہے، بس نجات کافی ہے، دنیا حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بڑے عالم بن جاؤ، کیونکہ دیگر علوم کو معطل کرنا بھی مقصود نہیں، البتہ ضروریات سے واقف ہونا لازم ہے۔ اسی طرح بعض لوگ غیبت میں مبتلا ہیں اور اس کو برا بھی نہیں جانتے، لیکن جب کوئی ٹوکتا ہے تو اسی ناواقفی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے۔ کوئی کہتا ہے یہ تو سچی بات ہے، پھر غیبت کیسے ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیا سچی بات بھی غیبت ہے، تو جواب میں فرمایا کہ غیبت تو وہی ہے جو سچی بات کسی کے پیچھے کہی جائے اور اس کو بری لگتی ہو، ورنہ جھوٹی بات تو بہتان ہے۔ اسی طرح بہت سے آدمی تجارت کرتے ہیں یا ضروریات خریدتے ہیں، مگر ناواقفی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس معاملے میں سود کا گناہ ہو گیا اور کون سا معاملہ ناجائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح بدعملی الگ گناہ ہے اور بے علمی مستقل گناہ ہے اور سخت گناہ، کیونکہ عقائد اعمال سے مقدم ہیں۔ پس علم حاصل کرنے کی دفعہ شدید تو ٹلی، اور ایک بدعملی کی دفعہ ہی سزا ہوگی، دونوں تو قائم نہ ہوگی۔ اور مسائل معلوم کرنے کی آسان اور بہترین صورت یہ ہے کہ مدرسہ قائم کرنا ہے، گویا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
جس میں کوئی عالم کامل رکھا جائے اور ہر شخص اپنی لیاقت اور فرصت کے مطابق ان سے پڑھا کرے، چاہے اردو میں ہی ہو، بغیر پڑھے بطور صرف خود کتاب دیکھنا ہی کافی نہیں۔ صرف مسائل کا مطالعہ کر لینا کافی نہیں، البتہ اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو پھر تحصیل مسائل کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے ایک دن مقرر کر کے پابندی کے ساتھ کسی عالم سے مسائل کو سن لیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہر بات پوچھ کر کیا جائے۔ یہ علم حاصل ہونے کا طریقہ ہے۔ اور اس دوسری تدبیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شخص ہر بات جاننے کے قابل بھی نہیں، بلکہ اس کے جاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، مگر آج کل باوجود عقل و فہم نہ ہونے کے ہر شخص کو علمی مضامین سمجھنے کا دعویٰ ہے، اور ایسے ایسے سوالات علماء کرام سے کرتے ہیں جن کا جواب بھی ہرگز ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور علماء بھی یہ غضب کرتے ہیں کہ ہر شخص کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، اور علماء کے اسی حلم ہی سے لوگ بد اخلاق ہو گئے۔ مگر جو عالم محقق ہوگا وہ ایسا کبھی نہ کرے گا۔ چنانچہ ایک عالم سے کسی نے دریافت کیا کہ فلاں حافظ صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے میں تحقیق کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا، حافظ جی کیا کام کرتے ہیں؟ جواب دیا گیا، کپڑے بیچتے ہیں۔ فرمایا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں کپڑے رنگنے کا کام کرتا ہوں۔ مولانا نے ارشاد فرمایا، تم دونوں اپنے اپنے کام میں لگے رہو، علی جانے اور معاویہ جانے، نہ ان کے بارے میں تم سے کچھ مواخذہ ہوگا اور نہ ہی ان کا مقدمہ تمہارے سپرد ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو میں سفارش کر کے تمہاری جان چھڑا دوں گا۔ ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کی نسبت سوال کیا۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ تم کو نماز کے فرائض یاد ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ تو نہیں یاد۔ مولوی صاحب نے افسوس کیا کہ جس نماز کا سب سے پہلے تم سے سوال ہوگا اس کے فرائض بھی تم کو معلوم نہیں، اور جس چیز کے متعلق نہ تم سے سوال قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا اس کی فکر میں پڑ گئی۔ واقعی لوگوں کو جس کی ضرورت ہے اس کی فکر نہیں کرتے، اور جواب دینے والے علماء کی یہ غلطی ہے کہ لوگوں کی دل شکنی کا خیال کرتے ہیں اور جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ایسی وسعت اخلاق میں لوگوں کی دین شکنی ہے، دل شکنی سے زیادہ سخت ہے۔ پس علماء کرام کو چاہیے کہ فضول سوالوں کا جواب ہرگز نہ دیا کریں، چاہے کیسی ہی سبکی کیوں نہ ہو۔ بس خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہوا کہ بعض باتیں تو کرنے کی ہوتی ہیں، اس کے احکام تو دریافت کر لو، اور بعض باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، وہ اگر صاف ہے تو سمجھ لو، اور اگر مشکل ہے تو اس کے پر اجمالی اعتقاد رکھو، تفصیل کی کوشش میں نہ پڑو، کیونکہ اگر عالم اسے بیان بھی کر دے تب بھی عامی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور سمجھ کر کوئی نفع بھی نہ ہوگا۔ اور بعض باتیں ہم جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بیان نہ کرنا ہمارے ذمے نہیں، کیونکہ ان کا بیان کرنا ہمارے ذمے نہیں، نیز عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ حاصل یہ ہوا کہ علماء کرام سے احکام پوچھو، وجہ نہ پوچھو، یعنی یہ مت پوچھو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔
اگر ایسا ہی شوق ہے تو باقاعدہ طالب علم بنو، پھر پوچھو، کیونکہ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ سوالات کی وجہ یہی قاعدہ ہے، اور اگر طالب علم نہیں بنتے تو پھر طالب و درویش بن کر، جس کا نام تسلیم و تفویض محض ہے، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی طالب علم بھی بےہودہ بات پوچھے تو اس کو بھی روک دیا جائے۔ ایک شخص امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی مجلس سے املا میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ حضرت امام صاحب نے اس سے فرمایا، تم کیوں نہیں بولتے؟ کہا، اب بولا کروں گا۔ ایک روز جلد افطار کی حدیث کے سلسلے میں بیان ہو رہا تھا کہ جب آفتاب یقیناً غروب ہو جائے تو پھر روزہ فوراً افطار کر لو۔ وہ طالب علم بولا کہ اگر کسی دن آفتاب غروب ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا، بس تم خاموش ہی رہا کرو، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ جاہل تو وہ ہے جو اللہ کا راستہ نہ جانتا ہو، اور جو اللہ کے راستے کا واقف ہے وہ عالم ہے، گو کہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ البتہ ایسا شخص عالم لازم ہے، عالم ہے، متعلم نہیں، اس کو واعظ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، گویا کہ اس کا علم اس کو فائدہ دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم عامی امت ہیں جو لکھنا نہیں جانتے اور حساب کتاب نہیں کرتے، یعنی جہاں تک ہو سکے علم و عمل کی ضرورت کو محسوس کرے، اور علم کا طریقہ پڑھنا، مسائل کا سننا اور پوچھنا ہے، اور عورتوں کا گھر میں رہ کر مسائل پڑھیں، اور جب کسی نئے مسئلے کے پوچھنے کی ضرورت ہو تو محرم مردوں کی ذریعے سے علماء کرام سے دریافت کر لیں، مگر کسی حال میں بھی پردے میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔